اوور آل صحافت کو کہاں پہ ریٹ کر رہے ہیں آپ اس ٹائم کے اوپر، جب سوشل میڈیا بھی آ گیا ہے اور لوگ یوٹیوبرز کو صحافی کہہ رہے ہیں، صحافی کو یوٹیوبر کہہ رہے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ بولنے پہ پابندی ہے، بات نہیں کی جا سکتی، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لوگ غائب ہو رہے ہیں، کتنی حقیقت ہے اس سارے معاملے میں، یا یہ مینوپولیٹ کر کے بتایا جا رہا ہے ہمیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو میس کمیونیکیشن ہے نا، یہ ابلاغ عامہ، تو آپ تو استاد بھی رہے ہیں، تو ابلاغ عامہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی آپ نے عام لوگوں تک اپنی بات پہنچانی ہوتی نا۔ اب اس میں ایک تو آپ کا میسیج ہوتا ہے، ایک میسنجر ہوتا ہے، ایک ٹارگٹ آڈینس ہوتی ہے۔ تو آپ جو بھی آپ ذریعہ استعمال کریں گے، یہ 3 نقطے تو ہیں، یہ تو بنیادی رہیں گے نا۔ تو اگر آپ اخبار کو دیکھیں، وہاں بھی جو میسنجر ہے اس کی اہمیت ہے، جس کو آپ نے اپنا میسج پہنچانا ہے اس کی بھی اہمیت ہے۔ اور اگر آپ یہ الیکٹرانک میڈیا میں آ جائیں یا ڈیجیٹل میڈیا میں آ جائیں، اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو مثلا ایک ڈیکلیریشن ملتا ہے، آپ اس پہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھی میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، جو اس میں لکھا جائے گا، جو اس میں چھپے گا، میں فلاں ابن فلاں جو ہے اس کا پبلشر ہوں گا اور میں اس کا ایڈیٹر ہوں گا، اور یہ ہم اس کی ذمہ داری قبول کریں گے ایک ایک لفظ کی۔ اور جب بھی کوئی تجاوز ہوگا، مقدمہ کا سامنا ہوگا، قانون کو کام حرکت میں لانا ہوگا، تو ہم اس کے لیے حاضر ہوں گے۔ یہی الیکٹرانک میڈیا ہے۔ اس میں آپ ایک لائسنس لیتے ہیں، اور لائسنس جو ہے ایک شخص کے نام ہوتا ہے، یا ایک ادارے کے نام ہوتا ہے، یا ایک کمپنی کے نام ہوتا ہے، اور وہ واضح طور پر پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کون شخص جو ہے مالک ہے، اور کون جو ہے لائسنس ہولڈر ہے، اور پھر یہ کون لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، اور کون لوگ اس میں اپنا پروگرام کر رہے ہیں، سب نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی سب کی کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہوتی۔ نہ اخبار میں، اخبار تو نام ہی چھپنے کا ہے، چھپنے کا نام نہیں ہے۔ اور اسی طرح الیکٹرانک میڈیا ہے، وہاں بھی جو بات کر رہے ہیں نا، آپ سکرین پہ بیٹھے کر رہے ہیں، منظر عام پر ہیں آپ۔ اس لیے یہ 2 میڈیا جو ہیں نا، میڈیم جو ہیں، یہ تو ایک مختلف انداز میں ہے۔ یعنی یہ تو جو بات کرنے والا ہے اس کو بھی احساس رہے گا کہ کیا بات کرنی ہے، کیا بات کرنی ہے، کیا ذمہ داری ہے، جواب دہی کا احساس بھی رہے گا۔ تجاوز یہاں بھی ہو جائے گا، شکایات یہاں بھی پیدا ہوں گی، لیکن جس سے جواب لینا ہے اور جس نے جواب دینا ہے وہ بڑے واضح ہوں گے۔ اب آ گیا ہے ڈیجیٹل میڈیا۔ جی، اب اس میں جو ڈیجیٹل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہے، یا سوشل میڈیا کہہ لیجئے، وہ تو پلیٹ فارم آپ کے ملک کی ہے ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کے پلیٹ فارم ہیں، اب ٹک ٹاک ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے جسے ایکس کہتے ہیں، یا دوسرے جتنے یہ اس کے وہ ہیں پلیٹ فارم، وہ تو کوئی ایسے نہیں ہیں جو پاکستان میں رجسٹرڈ ہوں، پاکستان میں آپ کو معلوم ہو کہ یہ لوگ اس کو اون کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کے کسی خطے میں بھی بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ پلیٹ فارم بناتے ہیں اور اس پہ لوگ ان کو انوائٹ کرتے ہیں، اور لوگ اپنے خیالات جو ہیں اگلنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس میں کوئی شخص کہیں بھی بیٹھ کر اپنا میسج، اپنی ویڈیو، اپنا آرٹیکل، اپنے خیالات وہ لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا۔ بعض اوقات اس کا جو شناخت ہے نا، وہ بھی ممکن نہیں ہوتی، وہ اپنی شناخت کو چھپاتا ہے۔ اب دلی میں بیٹھ کر ایک شخص پاکستان کے معاملات میں دخیل ہو سکتا ہے، تل ابیب میں بیٹھ کے ہو سکتا ہے، اور گویا یہ ایک میڈیا جو ہے ایک بڑا مختلف معاملہ ہے اس کا۔ اب اس میں دیکھیے، اخبار میں جو کچھ چھپتا ہے اس کا ایڈیٹر ذمہ دار ہے، اس کا پبلشر ذمہ دار ہے،
اس کا لکھنے والا ذمہ دار ہے، اس کا رپورٹر ذمہ دار ہے۔ جو الیکٹرانک میڈیا میں ہے تو الیکٹرانک میڈیا میں اس کا جو لائسنس ہولڈر ہے وہ ذمہ دار ہے، جو سکرین پہ نظر آ رہا ہے وہ ذمہ دار ہے، اینکر ہے، جو بولنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں ان پر قانون لاگو ہی نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے دیکھیے آپ ایک چیز نشر کر رہے ہیں، آپ کے ذریعے ایک بات جو ہے وہ لاکھوں لوگوں تک پہنچ رہی ہے اور آپ اس کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہے، آپ کو معلوم نہیں شناخت کیا ہے بھیجنے والے کی۔ تو یہ ایک بڑا چیلنج درپیش ہو گیا ہے، اور ایک مختلف جو سوسائٹیز ہیں وہ اس کا سامنا کر رہی ہیں اور مشکلات پیش آ رہی ہیں ان کو، ہے نا۔ پاکستان جیسی سوسائٹی، پاکستان جس کے اندر اپنے اندرونی مسائل بھی ہیں، ہمارے سسٹم کی کمزوریاں بھی ہیں، ہمارے اپنے الجھاؤ بھی ہیں، اور پھر ہمارے اپنے دشمن بھی ہیں جن کی آنکھوں میں ہم کھٹکتے ہیں نا یا رڑکتے ہیں۔ تو اب وہ جو ہمیں ڈیسٹیبلائز کر سکتے ہیں، جو ڈس انفارمیشن پھیلا سکتے ہیں، جو لوگوں کو مسلیڈ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سوشل میڈیا کے، اس کا کیا مداوع ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ بالکل صحیح ہے، کچھ بھی نہیں۔ اب یہ ایک چیلنج درپیش ہے۔ اب چین نے تو اس کا حل ڈھونڈ لیا نا، بالکل ڈھونڈ لیا اور بڑا بہترین چل رہا ہے۔ چین کے تو انہوں نے کہا اپنے پلیٹ فارم ہوں گے ہمارے، وی چیٹ ہے اور اسی میں سارا کچھ جو بھی ہے وہ خود کنٹرول کریں گے اور خود اس کے ذریعے لوگ کمیونیکیٹ کریں گے۔ تو انہوں نے تو ایک قابو کر لیا۔ اب چین تو ایک بڑی مارکیٹ ہے، ایک بڑا ملک ہے۔ اب آپ ہیں، آپ دیکھیے مڈل ایسٹ میں بھی جائے آپ، سعودی عرب میں بھی، یو اے ای میں بھی کنٹرولڈ ہے، وہاں بھی اس طریقے سے سوشل میڈیا کو اجازت نہیں ہے، بالکل ایسے ٹھیک ہے نا، بڑی ریسٹرکشنز ہے اس کے اوپر۔ پاکستان جو ہے، جو دعویٰ کرتا ہے کہ بھئی میں ایک جمہوری ملک ہوں اور آزادی کی بات کرتے ہیں ہم لوگ یہاں بیٹھے اور اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو آزادی جو ہے اب یہاں یہ ہے کہ جو پلیٹ فارم ہے، یہ کوئی پلیٹ فارم ایسا نہیں ہے جس کا دفتر یہاں قائم ہو۔ بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو یہ غور کرنا ہوگا، اور یہ ایک اس وقت ریاست کو بڑا چیلنج درپیش ہے کہ آپ نے کس طریقے سے سوشل میڈیا کو ذمہ داری کا لباس پہنانا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور یہ کوئی آسان کام ہے نہیں۔ ابھی تو آپ دیکھیں نا کہ آپ اپنا ٹویٹر جو ہے اس کے لیے اس میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں جی، تو لوگ ہنگامہ کرتے ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں، عدالتیں بھی کہتی ہیں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، مگر آپ سے کچھ ہو نہیں پا رہا ہے۔ تو آپ جو پابندیاں لگا رہے ہیں، اس کو سلو کر رہے ہیں، اس کو روک رہے ہیں، اس کے دوسرے نقصانات بھی ہو رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے جو درپیش ہے، اور ہمارے جیسی سوسائٹیز جو کہ اندرونی استحکام جو ہے وہ بھی مثالی نہ ہو جہاں، اور فالٹ لائنز بھی موجود ہوں، تو ان کو ایکسپلائٹ کرنے والے جو ہیں جب وہ اس میڈیا کو استعمال کریں گے تو پھر مسائل تو پیدا ہوں گے نا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔